الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں بڑے لوگوں کی موجودگی میں کچھ عرض کروں گا، اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اور میں اتنا ہی کہوں گا، یقیناً واصف علی واصف نے ان لوگوں کے لیے ہی کہا تھا۔ آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ یہ بڑے لوگ ہیں اور بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت رکھے۔ چند باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز ہلکی کرو، ناراض ہوگا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر وہ ضد میں آئے گا اور اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، کبھی روڑے اٹکائے گا۔ تو فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا۔ ہم بھی جب کچھ چیز بیچتے ہیں تو باہر چشمہ کر دیتے ہیں
خریدار آتے ہیں، بحث ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئے تو خرید لیا جاتا ہے ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس نے رولا مکا دیا، اس نے باہر لکھ دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا گونڈی، میرا ہمسایہ مکان بیچ کے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ اچھا کچھ ہمسائے گلی محلہ شہر بستی کیا دنیا چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا۔ لوگ دیگے چڑھاتے ہیں، تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن اس کے رویے سے ہمسایہ خوش ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے بھائی؟ اچھے اخلاق، میٹھے بول ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض نہیں ہونا دوستو، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ بچپن کی گالی نے ہنس دیا، رات افراد خانہ جمع ہوئے، اس کو چھیڑا گیا، ماحول بنایا گیا، گالی نہ دی تو اس سے تقاضا کیا گیا، جو صبح مجھے گالی دی تھی دادا ابو کو سناؤ، اپنے پاپا کو سناؤ، یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری تلخیاں، ہماری ناچاکیاں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج اس بچے کی زبان پہ گالی آئی ہے۔ تقاضا تھا کہ ہم اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے گالی نکال دیں، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے۔ یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ 1 مہینہ ہوا ہے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ نے فراہم کیا ہے، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ ہم اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ بچے تو کوڑا کاغذ ہے، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے۔ آپ نے گالی لکھی تو اس نے گالی بولنی ہے نا۔ نیپولین کہتا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ آپ نے گھر کا جیسا ماحول رکھا بچے وہی سیکھتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا۔ استاد کہتا بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا۔ سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا بیٹا یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ کردار نسلیں سنوارتا ہے۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کوئی کہتا ہے ڈاکٹر، کوئی کہتا ہے انجینئر، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو،
سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ یہاں توجہ چاہوں گا، کیا ہمارے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھائی گئی؟ ناراض نہیں ہونا، ہمارے بچوں کو پتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہے؟ عمر فاروق ایمان لائے تو کس طرح ان کا استقبال ہوا؟ معذرت سے نہیں پتا۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور گلی گلی فتنے ہیں۔ یہ آوازیں آپ لوگ سنتے نہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا۔ لوگ سیدنا صدیق اکبر کو گالی نہیں دیتے، لوگ یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے۔ کاش کے بچپن میں سکھایا ہوتا نا صحابہ کا پیار، اور آج کو بدبخت اس کے سامنے کو ابو بکر کو گالی دیتا تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں بچپن میں مجھے سکھا کے گئی ہے کہ ابو بکر وہ ہیں، رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کا دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ سکھانا تھا آپ نے۔ معذرت سے کہوں گا ہم تو 8 گھنٹے مزدوری کرتے، 2 گھنٹے ہمیں جو نیند سے پہلے ملتے نا گھر میں، ہم گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ موبائل کے دہانے ماں بھی لگی ہے، باپ بھی لگا، پرواہ کوئی نہیں۔ وہ بھائی جان یہ بچے آپ کا تعارف ہے، درخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، ان کی مہار ان کے کندھوں پہ نہ رکھو، ورنہ بستی میں شہر میں بدنام کروا دیں گے تمہیں۔ سب سے بڑی دولت تمہاری اولاد ہے۔ ہم 8 گھنٹے کے بعد جو 2 گھنٹے گھر میں نصیب ہوتے وہ غیر حاضر ہوتے۔ میرا کہنا ہے بھائی موبائل کو گولی مارو، سرانے کے نیچے دباؤ، 2 گھنٹے اپنے بچوں میں گزارو، اور روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح ٹیچر ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے آپ بھی لے کے آیا کرو۔ بچوں کو کہو بچوں بیٹھو، آؤ آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ آج عمر فاروق کی باتیں کریں۔ یقین جانو ایک ہفتہ آپ سناؤ، اگلے ہفتے آپ کے بچے آپ کو سنانا شروع کر دیں گے۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں کبھی اولاد کو نصیحت کرنے کا موقع ملے نا، ہم آخرت کی کہانی نہیں چھیڑتے، ہم صحابہ کی سیرت پہ بات نہیں کرتے۔ ہماری نصیحت کیا ہوتی ہے؟ یہ اس گاؤں کا نام نواں پنڈ ہے، تو ہم کہتے ہیں نواں پنڈ کا فلاں بچہ جو غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا، اس نے اتنی محنت کی، آج معیشت آسمان کو چھو رہی ہے، اور تم نکمو آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہو۔ او بھائی دولت تو تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم نے دنیا کی دوڑ دی انہیں، دولت کے پیچھے انہیں دوڑایا۔ سکھانا کیا تھا تو سکھاتے کیا رہے؟ وہ تو مزدوری کے لیے بیچارے صبح نکلتے ہیں، شام تک مزدوری کر کے آتے۔ نصیب کی کہانی، کسی کو 500 ملا، کسی کو 5000 ملا۔ کاش کہ اپنے بچوں کو آخرت کی کہانی بھی سناتے، صحابہ کا پیار بھی سکھاتے، اہل بیت کی محبت سکھاتے۔ تو اس بچے کے دل میں یہ شوق کس نے پیدا کیا تھا؟ ماں نے کیا تھا۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ جانتے ہیں نور الدین زنگی کون ہے؟ میرے حضور خواب میں ملے، فرمایا نور الدین 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو۔ اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ خیر کرے مدینے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ حضور دوسرے دن پھر ملے، فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن ملے، دوڑ لگا دی، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، مدینے کے سارے راستے بند کیے، وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی تھی انہیں ڈھونڈ کر کے واصل نار کیا۔ پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ کہا بیٹا نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی استاد جی۔ کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ کہتا استاد جی میری ماں کہتی ہے کہ اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے۔ تو پہلی نصیحت فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، اور میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جملہ لیجئے گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں تھا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جان جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔
لیکن ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں جمعرات کو وہ چندہ اکٹھا کرتے تھے, اب تو وہ رواج ختم ہو گیا اور اچھا ہی ہو گیا. کچھ لوگ کاپی پینسل لے کے چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور بعد میں پوچھا جی کتنے پیسے ہوئے, اور 300 ہوا ہے یار. واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کر لو, جس کو مسلح دے رہو اس قابل ہے کہ نہیں ہے. جب کھڑا کرو تو پھر کیڑے نہ نکالو, اس کی ذات پہ تبصرے نہ کرو. فقہ کا مسئلہ اگر اتنی بھی دل میں بات آ جائے نا, میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے, نماز ہی نہیں ہوتی. تم کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہو. جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی دو. پہلی نصیحت, کسی کو گالی, آج وعدہ کرتے گالی نہیں دیں گے. اللہ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے. دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم, نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے مسجد, مدرسہ, اسکول, کالج, یونیورسٹی جاتے ہیں, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. لیکن یہ احساس شاید کہ کبھی گزرا ہی نہیں کہ میرے بعد کوئی میرا آنے والا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر سے الجھ نہ جائے. تقاضا کیا تھا کہ اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیتے, لیکن ہم اس خیال سے گزرتے ہیں کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا. دوستو, اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک چھوٹا سا عمل کہ ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے, میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تیسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں, ہم مذہبی لوگ ہیں, اور میں نشاندہی کروں گا ان لوگوں کی جو دین کے نام پہ دھندا کرتے ہیں. اچھے لوگوں کے ہم قدم چومنا اعزاز سمجھتے ہیں. ہمارے رویے یہ ہے کہ غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے. ماڑا بندہ مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے. ایک بہاول نگر سے, ایک چیچا وطنی سے, ایک ملتان سے چلا ہے, وہ 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اسے نظر انداز کیا گیا. کیوں؟ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, اس کو وظیفے میں لگایا گیا. دیکھیے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں وظائف بڑے ملتے ہیں. یہ سالک کی ضرورت ہے, وہ راہ سلوک میں جب سفر کرتا ہے, منازل طے کرتا ہے, تو یہ اس کی ضرورت ہے. وظائف کی تو کمی نہیں, ایک ختم ہوتا تو دوسرا ملتا, دوسرا ختم ہوتا تو تیسرا ملتا ہے. وہ اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس اس لیے آیا تھا, وہ سمجھتا تھا کہ وہ کندھا ایسا ہے جہاں جا کے سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے. لیکن نظر انداز اس لیے ہوا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ تو وظیفے میں مشغول ہو گیا. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا, آگے پیچھے اس کے خدام تھے, وہ سیدھا اندر چلا گیا اور آواز آتی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتائیے اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور وہ جو شخص باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا, اس کے دل پہ جو بیتی ہوگی, یہ بھی تو سوال ایک اٹھتا ہے نا. میں آپ سے بھی مخاطب ہوں بھائی, آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھے, یہ نشہ ہی نہ آئے. اور ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں. ہم کہتے ہیں اوقات اچ رکھ. اوقات کس چیز کا نام رکھا ہے؟ دولت کو معیار بنایا ہے. اور میاں صاحب تو کہتے ہیں بے وقوفہ دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے. ہم نے دولت کو معیار بنایا. کسان کا بیٹا ہے, 10 سال عمر ہے, اور ہماری فصلوں کو پانی دینے والا, چارہ جانوروں کو چارہ ڈالنے والا 70 سالہ بوڑھا ہے. گالی بھی دیتا ہے, برا بھلا بھی کہتا ہے, اور والد اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارتا, حوصلہ افزائی کرتا ہے. کام کو سمجھنا شروع کر دیا, سیانا ہو گیا. خاک سیانا ہوا ہے جو بڑوں کی عزت ہی نہیں کر رہا. میرے ایک ہم نام میرے دوست ہیں, میں ان کی فیکٹری میں بیٹھا تھا, تو مجھے انہوں نے بات سنائی کہ میں آفس میں تھا تو میرے بیٹے نے باہر گارڈ سے بدتمیزی کی. وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت باہر آیا اور میں نے کہا بابا جی اس نے کوئی بدتمیزی کا کہا کوئی بات نہیں, بچہ ہے. فرماتے میں نے اسی وقت اس کے منہ پہ 3 تھپڑ مارے اور کہا ان سے معذرت کرو. دیکھیں بچپن میں سکھایا ہوا حیا کل کو بڑا ہو کر بھی عزت کرے گا. اور آج اگر بے مہار چھوڑا, حوصلہ افزائی کی, تو وہ دن دور نہیں بھائی. وہ ہاتھ جو ایک مزدور پہ, ایک غریب پہ اٹھا ہے نا, کل کو آپ کی گال تک بھی وہ آ سکتا ہے. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم کہتے ہیں یار کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرو, اس سے مشورہ مانگا کرو. عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی کہ تو بھی میری عزت کرے, وہ بھی میری عزت کرے. عزت دینے سے عزت آتی ہے. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, تو ایک چارو باہر جھاڑو دے رہا تھا.
تو وہ کہتے بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا کہ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے. انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششتر ہوا, کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹے کھانا کھا لو. اچھا ایسا نہیں ہو اس نے جھاڑو وہاں رکھا ہو, ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہو, بلکہ اس نے دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کی بیوی, اس کے بچے تھے. وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول ہیں. بیٹا کھانا کھا لو, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. دین رویوں کا نام ہے بھائی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, سر راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور ہیں. ایک جانب کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے, تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور آنکھیں برس رہی ہیں. حضور گزرے کہ قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, کھانا دیا, لباس دیا, پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سر راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو رو رہے تھے, اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا, میں ننگا تھا مجھے لباس ملا, میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا ملے, حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رو. یہ اخلاق ہے, یہ دین ہے, دین رویوں کا نام ہے. جابر بن سلیم کو میرے نبی نے ایک اور نصیحت کی, جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا, اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. میں بازار سے اپنے گھر کی طرف آنے لگا تو میری گلی کی نکر پہ ایک بوڑھا شخص جس کو بڑے مجمع میں رسوا کیا جا رہا تھا, بہت کچھ کہا جا رہا تھا, اور وہ نگاہیں جھکا کے کھڑا ہے. میں بھی رک گیا دیکھ کر کے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے قرض دینا, خیال تھا کہ کچھ زیادہ پیسے ہوں گے تو یہ لٹا نہیں رہا اس لیے اس کو رسوا ہونا پڑ رہا ہے. میں نے کہا دینے کتنے پیسے یار؟ کہتا 150 روپیہ. 150 روپے کی یار کیا اوقات ہے, بڑے مجمع میں ذلیل کر دیا, اتنے تو بندہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. بعض کا پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے یار, ذلیل کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم سمجھتے. تو فرمایا کسی کو شرمندہ, اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. دیکھیے بھائی انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آ جائے نا تو ہم نے رویے دیکھے ہیں لوگوں کے. گناہ گار کے لیے امتحان ایک نہیں 2 ہیں. ایک ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں, وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانے دوست مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتے ہیں. وہ راتیں بھول گئے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پیتے تھے, وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے. آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے, وہ بیچارہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ وہاں نیکی کا ماحول ہے, زبانیں شائستہ ہوں گی, جاؤں گا تو عزت کی جگہ پہ کھڑا ہوں گا, لیکن معذرت سے کہوں گا جب مسجد میں آئے تو زبانیں یہاں بھی لمبی لمبی ملی. ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, اور تینوں مسجد اراکی نے وہایا. چور چوری چھوڑ دیتا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. یہ مسجد میں رویے میں, حالانکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ مسجد کی رونق کا سبب بنا ہے, اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے, آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں, کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں, لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا. اور مسجدوں کی جو حالتیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. نماز کے وقت اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے, یہ بستی مسلمانوں کی ہے, لیکن نماز کے وقت وہی 1.5 صف جو ہماری روایت ہے. 1.5 صف سے زیادہ تو نماز کے وقت لوگ نہیں ہوتے. یہ محنت سے اشتہار لگائے گئے, لوگوں کو دعوت دی گئی, جو نا آپ کو بذریعہ ٹیلی فون یا ویسے جو ہے نا حضرت نے دعوت دی تو اتنے لوگ جمع ہوئے. نماز کے وقت تو 10-20 نمازی ہوتے ہیں. میں شکر گڑھ باؤنڈری کے بالکل قریب ایک گاؤں میں حاضر ہوا, نماز کا ٹائم تھا, اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. یہ تو مسجدوں کی حالتیں ہیں یار, اگر کوئی آیا تو عزت دو. اقبال اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں, اجڑا دیکھا تو اقبال پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے, خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے.
اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ میں کالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے اللہ کے گھر, عزت دو یار کیوں ذلیل کرتے ہو, فطرت میں بھول جانا ہے. سوال ہے سورج مغرب سے طلوع ہو گیا, توبہ کا در بند ہو گیا اور کھلا ہوا ہے. کوئی آ جائے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو سچے دل سے ندامت کے 2 اتھرو میری چوکھٹ پہ لے آئے, میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتا ہے اللہ معاف کرتا ہے. ایک شخص 20 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے, پھر 20 سال بھلا دیا اسے, 40 سال عمر ہوئی, آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ اٹھتے جنازے, یہ پھیلی ہوئی قبریں, یہ بچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتا ہے. داڑھی میں سفید بال دیکھے تو تڑپ سا گیا, کہتا ہے مالک 20 سال تیری نافرمانیوں میں گزار دیے, اگر میں لوٹ آؤں تو تو مجھے معاف کر دے گا. آواز آتی ہے او میرے بندے, تو نے 20 سال فرما برداری کی, میں نے تیری عبادت قبول کی, 20 سال میرے حکموں کو توڑا, میری دہلیز سے دور چلا گیا, مجھے ناراض کیا, آج تو پلٹ آیا ہے, تیرا رب بڑا رحیم ہے, تیرا رب بڑا کریم ہے, جا میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. اس کی تو عادت معاف کرنے کی, یہ عادت ہمیں بھی اپنانی چاہیے. علامہ سعدی شارح مسلم مفسر قرآن, آپ ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے ہیں, وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا, اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑھے نے لبیک کہا, ہاتف سے آواز آئی لا لبیک, بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا, اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتا ہے بابا پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا, رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی. ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے. اس کی عادت ہے بھائی معاف کرنے کی, یہ عادت آپ بھی اپناؤ. کوئی معذرت کوئی ندامت کے اتھرو لے آئے تو اسے رسوا نہ کرو بلکہ عزت کی جا پہ بیٹھاؤ. بہت بڑی بات ہے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے. ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی, اٹھنے لگے, باہر نکلنے لگے. ظاہر ہے اٹھتے تو نمایاں ہوتے, سبکی محسوس کرتے, ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. اور ہم تو موقع کو جانے نہیں دیتے, قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہیں. ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں. یہ تو ہے بھائی مسجد بازار کا ماحول, کبھی گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے, وہ بھی بڑا تلخ ہے. اور یہ بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے, وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. یہ جو ہمارا شادی کا جب بنتا ہے نا پروگرام, میرا اختلاف ہے پہلی بات سے. ہم جب رشتہ داری جوڑتے ہیں نا تو پہلی بات کیا کرتے ہیں کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے, ہم سے کام نہیں ہوتے, تو اس لیے ہم بیٹے کی شادی کرنے لگے. میں کہتا ہوں بھائی اگر کام کا ہی رولا ہے نا, مسئلہ ہے نا, تو 5000 کی ملازمہ رکھ لو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمہارے کام میں گھروں میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں, مجبوریاں کھینچ لاتی ہیں. اگر کام کا ہی مسئلہ ہے نا تو یار 5000 کی ملازمہ رکھ لو. یہ کتنی چھوٹی بات ہے کہ آپ کہتے ہو مجھ سے کام ہی نہیں ہوتے, اس لیے شادی کرنے لگے بیٹے کی. اور ہم نکرانی ہی بنا کے لے جاتے ہیں. معذرت سے کہوں گا, ہم بیٹی بنا کر نہیں لے جاتے, ہم اپنے بیٹے کے لیے محبوبہ نہیں لاتے بلکہ ہم نکرانی لاتے. مجھے ایک بیٹی نے کال کی, وہ کہتی جب میں والدین سے ملنے آتی ہوں تو ملازمہ رکھ لیتے ہیں, جب میں واپس جاتے تو اس کو چھٹی کروا دیتے ہیں. میں نے کہا بیٹا 5-10 لاکھ روپے لگائے اس لیے تھا, انہیں ایک مستقل جو ہے نا وہ ملازمہ چاہیے تھی. اور یہ نوکری ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہمارے نوجوانوں کے رٹے رٹائے جملے آپ بھی سنتے ہو, ہم بھی سنتے ہیں. پہلا دن ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میری مان نہ مان, میری اماں دی مننی ہے, میرے ابے دی مننی ہے. میں معذرت سے کہوں گا پہلے دن یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. میری بھی شادی ہوئی, میں نے ایک نصیحت نہیں کی, وہ یار ان چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی, خود ادب کرتے کوئی نہیں, خود عزت دیتے کوئی نہیں. اور پہلے دن ہمارا کیا ہوتا ہے کہنا ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں آئی, یار تھوڑا سا وقت لگے گا اسے.
ہم کہتے ہیں میری من نہ من فلانے دی مننی، میری یہ بھیناں تو انہوں دی خدمت کری، میرے بھراواں دی کری، انہوں نے کپڑے اس لیے کر کے دیں، سب کچھ کرتی ہے یار، یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں تھی. پہلا دن تھا محبت جتلانے کا. اسے کہتے کہ تو میری خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہیں، تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرا ہے. آپ محبت دینے میں کامیاب ہوتے نا. اگر آپ چاہتے کہ میرے ماں باپ کے بول و براز بھی اٹھائے تو وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوتی. محبت دیتے کوئی نہیں. حکیم لقمان سے کسی نے کہا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ کہا میرے پاس 2 پڑیاں تھیں، یہ پڑیاں جوانوں آپ بھی ساتھ لے کے جائیے گا. کہا وہ کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو. اور آپ عزت دینے والا تو ماحول بناؤ نا. ہمارا پہلا جو کام ہے وہی جو ہے نا وہ مجھے میرے نزدیک وہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ مجھ سے کام ہی نہیں ہو رہا. اگر کام نہیں ہوتا تو ملازمہ رکھ لو. اور پھر جب رشتہ داری جڑتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. یار اتنا چھوٹا ظرف ہے ہمارا، اگر بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کر. اور اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو تو ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلے نو. بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے اور تڑ تڑ زبان چل رہی ہے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں. میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. سسر کو بھی یار باپ سمجھا کرو. ہم کہے بلائے دے پچھلے نو، اور پھر آخر پہ بوڑھے سر سے پگڑی اتارتے ہیں، بوڑھی ماں چادر رکھ دیتی ہے پاؤں میں، معاف کر دو جی. پھر رونت برا لہجہ سامنے آتا ہے، یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے. پتر سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. وہ بھی کہتی یہ کیسے ماں باپ ہے، خود بھی رسوا ہوئے، میں بھی ذلیل ہوئی. کبھی تو گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، اور آج یہ بھی مجھے یہاں مرنے کی دعوت دے رہے ہیں. کیا ان کے پاس رہنے کے لیے میرے لیے چارپائی نہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے؟ بیٹی کو سمجھاتے بیٹے طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول ہی نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں ضرور ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے؟ لوگ لاتے ہیں مسائل ہمارے پاس، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے. اور پھر وہ بیٹی کو یہ بھی کہتے بیٹا اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا، تیری 2 چھوٹی بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا؟ پھر ساری زندگی مارے کھاتی رہتی ہے، دکھ سہتی رہتی ہے. کوئی زخم سسرال والوں سے ملے نا تو ماں باپ دیکھ لے تو بہانہ لگا لیتی ہے. وہ کہتی سیڑھیوں سے گری ہوں، اور دکھ سہ سہ کے ہی قبروں میں چلی جاتی ہیں. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہیں وہ مارے تو کھاتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ تانے بھی سہتی ہیں. وہ تانے بھی بڑے تلخ ہیں. کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں. کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بھائی شرابی ہوتی ہیں. ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلواتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اس مجمع میں اگر کوئی باپ شرابی ہے تو خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے حال پہ رحم کرو. کوئی بھائی شرابی ہے اور یار خدا کے بھی مجرم ہو اور اپنی بہن کے بھی مجرم ہو، وہ تو پہلے ہی بڑی دکھی ہے وہاں. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہیں، دیکھیے دولت کون دیتا ہے؟ زندگی میں امتحان ہے کہ نہیں، نشیب و فراز ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی معیشت آسمان کو، کبھی غربت کی لکیر. اگر کوئی بچی ہم نکاح کر کے اس کا لاتے ہیں نا تو ہمارے کاروبار میں کوئی مسئلہ بنے نا تو ہم کہتے ہیں جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے ہمارے بیٹے کا کاروبار جاتا رہا، یہ منحوس ثابت ہوئی ہے. اور بہت ساری بیٹیوں کو طلاق بھی اس وجہ سے ہوئی ہے. یار وہ منحوس کیوں ہے؟ تمہارے نصیب میں اتنا تھا، زندگی میں تلخیاں بھی آ جاتی ہیں، زندگی میں امتحان نہیں ہے، اس کو منحوس سمجھ کے فارغ کر دیا گیا. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا ہے. اولاد نہ ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. اور شوہر کہتا ہے یہ میری وجہ سے تو یہاں رہ رہی ہے، ورنہ گھر والے تو کہتے اس کو فارغ کرو اور شادی کرو. یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا پھینک دیا، یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے. یہ امتحان آپ کی بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یار تو نے کون سا اس پہ احسان کیا کہ جس کے ہاں اولاد نہ اس کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں. یہ کھاتی بڑا ہے، وہ ساری زندگی دکھ سہ سہ کے گزار دیتی ہے. اولاد نہ ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو نا تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے. میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا فرمانا. اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی. ہم ہاسپٹل میں تھے، ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر کرے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو انہوں نے مجھے واپس آ کے بتایا جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. اوے ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے بھائی، تقدیر سے کیوں الجھتے ہو؟ بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے، نہ ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے، کاروبار میں کوئی مسئلہ بنے تو پھر بھی نہیں جینے دیتے.
یہ میرے معاشرے کے تلخ رویے ہیں. ایک طرف سارا خاندان اور ایک طرف وہ اکیلی بیٹھی ہے. جب چاہا اس کو رسوا کر لیا. مجھے وہ بڑیاں نہیں بھولتی. ایک فیصلہ تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، کسی بات پہ ان کا جھگڑا تھا، میں نے بھی بات سنی. میں نے کہا جانے دے جی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، معاف کر دے. میری بات سے اختلاف، وہ پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ پھینکا، اور آواز کیا آئی؟ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کا سٹ چڑے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور آج بھی مجھے وہ تلخ رویہ نہیں بھولتا. ایک مرد کو کسی کے بارے میں بات کر دو، یہ بھی جہالت تھی، لیکن ایک عورت کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ اس کو پاؤں کا جوتا کہہ رہی ہے. میرے رسول تو عورت کو عزت دیتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرمانی ہے. فرمایا اس میں کچھ بچا لینا. بچا لیا گیا. فرمایا اب یہ بتائیں کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھے. میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے. حضور عورت کو عزت دیتے، یہ پاؤں کا جوتا کہہ رہی ہے. ہم قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ تین ہوتے ہیں گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. مجھے ایک دوست کہتے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے. جھگڑا ہوا تھا ان کا، اور بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا بہنوئی عزت کی جگہ پہ ہے، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہے. لیکن میں معذرت سے ناراض نہیں ہونا. میرا سوال ہے آپ سے، کیا آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہیں یا ابھی تک فیڈر پیتے ہو، نابالغ ہو؟ یار ہم فیصلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. میرے آقا فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہے وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. کمرے کی آواز کیوں باہر نکالتے ہو یار؟ ہمیں کچھ سیانہ بننا پڑے گا. باہر ہم بڑے اچھے ہوتے، گھر میں فرعون بن جاتے. عزت دینے والا ماحول بناؤ. تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. یہ اخلاق سے گرے ہوئے رویے ہیں. کائنات کے معتبر عزت کے لائق وہ ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے. اور اقبال بھی کہتا ہے کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق. اقبال کہتا ہے ایک جگہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے، شوق پیدا ہوا سبب معلوم کروں یہاں اتنے لوگ کیوں جمع ہیں. تو فرماتے وہاں پیر مغاں تھا. پیر مغاں بوڑھے پیر کو کہتے ہیں. فرماتے اس کے گرد لوگ اس لیے جمع تھے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا. اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے، اچھے رویے عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. بلا مبالغہ عادت بھی نہیں ہے، اور یہ میرے لیے واقعی بڑی خوشی والا ماحول ہے. اور یہ حضرت کا حکم تھا، ورنہ ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے میں کچھ عرض کرتا. انہوں نے عزت سے نوازا. بڑے لوگوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ عزت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جناب کا سایہ، اور ہمارے جامعہ کے ہر دل عزیز ٹیچر علامہ رضوان صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور سینئر طلباء ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ کی محبت قبول فرمائے. وآخر دعوانا